الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے تاکہ برکت ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انسان کا اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور ان تعلقات کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں. کسی سے خونی رشتے کی بنیاد پر تعلق ہوتا ہے تو کسی سے سسرالی رشتے کی بنیاد پر. بعض لوگوں سے ہم علاقہ ہونے کی وجہ سے قرب بڑھتا ہے تو بعض سے کلاس فیلو ہونے کے سبب. کوئی اپنے احسانات کے ذریعے انسان کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو کوئی ہم زبان ہونے کی وجہ سے. اسی طرح دیگر امور کی بنیاد پر تعلق جڑتا اور قائم رہتا ہے. انسان کے نظر میں تعلق کی بنیاد جتنی اہم ہو اس پر قائم ہونے والا تعلق بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. جس شخص کی نظر میں رشتہ داری اہم ہے وہ اپنی رشتہ داری نبھانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. جو وطن سے پیار کرتا ہے وہ وطن کی خاطر جڑنے والے تعلق کو بچانے کے لیے جان تک نچھاور کر دیتا ہے. اپنی زبان اور بولی کو ہی سب کچھ سمجھنے والے لسانیت کی بنیاد پر قتل و غارت کرنے لگ جاتے ہیں. تعلیم و تعلق کی قدر کرنے والے اپنے اساتذہ اور شاگردوں سے دیوانہ وار محبت کرتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت ایمان کی ہے اور وہ دین کی بنیاد پر قائم ہونے والے تعلق کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے. دین کی بنیاد پر قائم ہونے والے تعلق کو نبھانے کے لیے اور اس کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت بہترین نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان اور مدینہ منورہ میں میزبانی کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی مہاجرین جو مکہ سے آئے اور مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سیدنا عبد الرحمن سے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے. میں مدینہ منورہ کے مالدار ترین افراد میں سے اور اپنا آدھا مال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. میری 2 بیویاں ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند ہے مجھے بتا دیجئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور اس کی عدت کے بعد آپ اسے نکاح کر لیجئے گا. اگرچہ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے پیشکش قبول نہیں کی اور خود تجارت کر کے اپنے اخراجات برداشت کیے مگر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مینارۂ نور بن گیا کہ جس کی نظر میں دین ہی سب کچھ ہے وہ اپنا سب کچھ دین اور دینی تعلق پر قربان کر دیتا ہے. کشمیر کے مسلمانوں سے ہمارا رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہے.
اور ہمارا نعرہ ہی یہی ہے، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسری طرف کشمیری مسلمان بھی ایمان کے ناطے ہی اپنے شہیدوں کو پاکستانی پرچم میں دفن کر کے اظہار محبت کرتے ہیں۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر محبت کے یہ جذبات عروج پر پہنچ جاتے ہیں۔ اظہار یکجہتی کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے اور آپ کا غم ہمارا غم ہے۔ ہم درپیش مسائل سے اکٹھے نپٹیں گے اور دوستی اور دشمنی کا معیار یکساں ہوگا۔ یوم یکجہتی کشمیر منانا ایک اچھا قدم ہے جس کے ذریعے دنیا بھر میں کشمیر کاز کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہم یوم کشمیر یکجہتی منانے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے بھی پورے کریں۔ آج دنیا بھر میں، پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مگر بہادر اور جری عوام کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، کیونکہ آج 5 فروری کا دن ہے، 5 فروری 2022 اور ہفتے کا دن ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیائے عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑنا اور بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں غاصبانہ قبضے اور مظالم کو بے نقاب کرنا ہے۔ بلکہ پچھلے 3 برسوں سے اس دن کی افادیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ نریندر مودی جو ہے، جو اس وقت کا پرائم منسٹر ہے انڈیا کا، اس کی حکومت نے 5 اگست 2019 سے اپنے غاصبانہ اور جابرانہ اقدام کے ذریعے مقبوضہ وادی کو عملاً ایک بڑی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ کشمیر کے عوام کی زندگی 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے اجیرن کر کے رکھ دی ہے، مگر آزادی کے لیے ان کشمیریوں کے پائے استقلال میں کوئی لغزش دیکھنے میں نہیں آئی۔ وہ آج بھی آزادی کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں اور اپنی جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور آج دنیا کے کونے کونے میں اس کشمیر کے لیے آواز کو بلند کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ آج کشمیر کے حوالے سے کچھ امور کا ذکر کروں گا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق کشمیر میں اسلام کا پیغام سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے قریب ہی پہنچ چکا تھا۔ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان تبلیغ اسلام کے لیے یہاں رونق افروز ہوئے۔ کشمیر میں اسلام کا عروج 600 سال پہلے 14ویں صدی عیسوی کے شروع میں ہوا، جب تقریباً 1321 عیسوی میں ترکستان سے ایک بزرگ سید شرف الدین المعروف صوفی بلبل شاہ قلندر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 1000 مرید وہاں تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت کشمیر کے راجہ رنچن کا تعلق بدھ مت سے تھا۔ وہ آپ کے کردار و افکار سے متاثر ہوا اور آپ کے حق دست پرست پر اسلام قبول کر کے بیعت کی۔ اس کے ساتھ ہزاروں کشمیریوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یوں راجہ رنچن سلطان صدر الدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا، اور یہ سلطان صدر الدین 1320 سن عیسوی سے 1323 کشمیر کے حکمران رہے۔ سلطان صدر الدین اور دیگر کچھ حکمرانوں کے بعد سلطان شہاب الدین رحمت اللہ علیہ کا دور حکومت آیا۔ انہوں نے کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار دینی مدارس کا اہتمام کیا، جہاں قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ کشمیر کے ماحول کو اسلامی ثقافت میں تبدیل کرنے کے لیے ایران سے ایک بزرگ میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ 1372 سن عیسوی میں 700 مبلغین اور ہنرمندوں کے ساتھ کشمیر پہنچے۔ آپ نے کشمیریوں کے انداز زندگی کو اسلامی تہذیب سے روشناس کروایا اور کشمیر کو اسلامی شناخت مہیا کی۔ ان کے بعد ان کے شہزادے
میر سید محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کشمیر تشریف لائے اور اسلام کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ سیدنا علی بن حمدانی رحمۃ اللہ کی وظائف کی کتاب اوراد فتحیہ پورے کشمیر کی مساجد میں ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، اور یہ سلسلہ اب بھی اہل کشمیر میں رائج ہے۔ اوراد فتحیہ پاکستان میں بھی یہ کتاب جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ 1586 سن عیسوی میں کشمیر مغلیہ سلطنت میں شامل ہو گیا۔ پھر 1752 عیسوی کے لگ بھگ افغانستان کے احمد شاہ ابدالی نے کشمیر کو اپنے مفتوحہ علاقوں میں شامل کر لیا، اور 1819 سن عیسوی تک یہاں افغانی مسلم حکومت قائم رہی۔ 1819 کے قریب کشمیر کے پنجاب کے سکھ راجہ سکھ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کشمیر میں افغان گورنر عبد الجبار خان کو شکست دے کر کشمیر پر قبضہ کر دیا، اور اس کے بعد سے اب تک اہل کشمیر مختلف غیر مسلم حکمرانوں کا ظلم برداشت کر رہے ہیں اور اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ شاید انہیں کلمہ پڑھانے والے بزرگوں کا فیضان نظر ہے کہ ظلم کی انتہا کے باوجود بھی اہل کشمیر جو ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1819 کے قریب پنجاب کے سکھ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کیا اور مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی اس نے ابتدا کی۔ کون رنجیت سنگھ؟ جس نے بادشاہی مسجد کے صحنوں میں گھوڑے باندھے، پیشاب لد کرائی وہاں پر، اور آج کے بدبخت حکمران اسی بدبخت انسان کا مجسمہ ہمارے شاہی قلعے میں نصب کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں اور اسے شیر پنجاب کا لقب دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے، اور آج ہمارے اسلام کا یہ حال ہے، ہمارے ایمان کی یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا آج ہم اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ اس رنجیت سنگھ بدبخت کا مجسمہ شاہی قلعے میں نصب کیا گیا ہے گورنمنٹ کی سرکردگی میں، اور شیر پنجاب کا لقب دیا گیا اس کو۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے 1819 میں کشمیر پر قبضہ کیا، اور پھر کشمیر کے مسلمانوں پر اس نے ظلم و ستم کی انتہا کی، اور آج تک وہ جاری اور ساری ہے۔ انگریز نے برے صغیر میں تجارت کے لیے ایک کمپنی بنائی جسے برطانوی شرق الہند کمپنی، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کمپنی نے سن 1600 عیسوی میں ہندوستان میں تجارت شروع کی۔ تجارت کے بہانے آنے والی اس کمپنی نے 1689 میں قبضہ کرنے اور علاقائی سطح پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برِ صغیر کے عوام پر جو ظلم کیا وہ تاریخ انسانیت کے بدترین مظالم میں سے ایک ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ، اس نے کشمیر میں گلاب سنگھ کو راجہ مقرر کیا۔ گلاب سنگھ نے قومی مفادات سے غداری کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا، جس کے انعام کے طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کے ساتھ 16 مارچ 1846 سن عیسوی کو ایک معاہدہ کیا، جسے معاہدہ امرتسر کہا جاتا ہے، اور کشمیری سے بیع نامہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی نے 75 لاکھ روپے کے بدلے کشمیریوں اور ان کی زمینوں کو گلاب سنگھ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ 75 لاکھ کے بس اس وقت معاہدے میں شامل زمین کا رقبہ 84,471 مربع میل تھا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ زمین 155 روپے فی مربع میل کے حساب سے بیچی اور تقریباً 7 روپے فی کس کے حساب سے کشمیریوں کو فروخت کر دیا۔ اب کئی نسلوں سے یہاں کی زمینوں کا مالک انگریز کی مہربانی سے خود بھی گلاب سنگھ کے غلام بن چکے تھے، اور ان کی زمینوں کا مالک بھی گلاب سنگھ تھا۔
اس نے انگریزوں کو معاہدے کی رقم ادا کرنے کے لیے کشمیریوں پر ظالمانہ ٹیکس لاگو کیا۔ جو ٹیکس ادا نہ کر پاتا اسے اس کی آبائی زمین سے بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ اس خاندان کے جابرانہ حکومت 1947 تک قائم رہی۔ کس کی؟ یہ گلاب سنگھ، جسے ڈوگرا حکومت کہا جاتا ہے۔ رواں ہفتے سینٹ آف پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن نے خاموش سودے بازی کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے متعلق ایک بل منظور کیا ہے۔ یہ اخبارات یا ٹی وی کے خبر نامے دیکھنے کے وہ ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہوگی، ان کے نالج میں یہ بات ہوگی کہ پچھلے دنوں ایک بل پاس کیا گیا سینٹ کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے، اور ایک بل منظور کیا ہے۔ اگرچہ حکومت اس بل کی منظوری کو سیاسی رنگ دے کر اپنی کامیابی سمجھ رہی ہے، مگر محب وطن سنجیدہ طبقات اس حوالے سے پریشان ہیں کہ اسے ملکی خود مختاری پر حملہ قرار دے رہے ہیں۔ سیدھے سے لفظوں میں کہوں تو یہ بل درست نہیں ہے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے۔ ہمارے منتخب نمائندوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے طریقہ واردات سے شاید کچھ نہیں سیکھا۔ انگریز تجارت کے بہانے یہاں کیسے گھسا، پھر کس طرح قبضہ کر کے مالک بن بیٹھا۔ ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دے کر ان سے جان چھڑائی تھی، تاہم حکومت اور اپوزیشن کی نالائکی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جیسے اس نے اپنے کرم سے یہ ملک عطا کیا، ایسے ہی اپنی رحمت سے اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ جون 1947 میں برطانوی حکومت نے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کا فیصلہ کیا، جس کا اعلان اگست 1947 میں ہوا۔ تقسیم ہند سے پہلے یہاں کے تقریباً 40% علاقے پر نوابی ریاستیں قائم تھیں، جہاں کے نواب اپنے علاقے کے داخلی معاملات کو خود سنبھالتے تھے۔ چنانچہ یہ ریاستیں تقسیم ہند کا حصہ نہیں بنی۔ ان ریاستوں کے نوابوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق کر لے یا آزاد رہے۔ کشمیر بھی ایک ایسی ہی ریاست تھی جس پر ڈوگرا خاندان کا راج تھا۔ 100 سال سے ڈوگرا حکومت کا ظلم برداشت کرنے والے کشمیری مسلمانوں نے تنگ آ کر اس وقت کے مہاراجا ہری سنگھ کے خلاف تحریک شروع کر رکھی تھی۔ ہری سنگھ نے اس تحریک کے خلاف بھارت سے مدد مانگی، چنانچہ ہری سنگھ پر دباؤ ڈال کر اس سے بھارت کے ساتھ الحاق کے معاہدے پر دستخط کرا لیے گئے۔ اس کے بعد فوری بعد بھارت نے وہاں اپنی فوج اتار دی اور تقریباً 75 سال سے کشمیری بھارتی فوج کا ظلم برداشت کر رہی ہے۔ بھارتی قانون کے مطابق مقبوضہ کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں کی مقامی حکومت داخلی انتظامات اور قانون سازی کے حوالے سے خود مختار تھی، مگر افسوس صد افسوس، ہمارے مسلمانوں کے جذبہ جہاد ختم ہونے کی وجہ سے اور مسلمان حکمرانوں کے اندر سے ایمانی غیرت ختم ہونے کی وجہ سے 5 اگست 2019 کو یہ خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی۔ اب مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے اسرائیل کی طرز پر جہاں ہندو کو آباد کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ آج 5 فروری 2022 کو 914واں دن ہے 914واں دن ہے کہ بھارتی فوج نے ظالمانہ فیصلہ زبردستی تسلیم کرانے کے لیے تقریباً پورے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا رکھا ہے۔ کرفیو نافذ ہے وہاں پر، یعنی 5 اگست 2019 کو جو کشمیر کی آزادی تھی، خود مختاری تھی، اس پہ ڈاکہ ڈال کر مودی حکومت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور اپنے قانون نافذ کر دیے اس پر۔ حالانکہ 1945 میں اقوام متحدہ، جسے یونائٹڈ نیشن کہا جاتا ہے، اقوام متحدہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا 1945 کے اندر، پاکستان بننے سے 2 سال پہلے۔
جس کا مقصد عالمی سطح پر ہونے والی جنگوں کو روکنا اور کمزور ممالک کو ظلم سے بچانا تھا۔ 1949 میں اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے حق دینے یعنی حق خود ارادیت کی قرارداد بھی منظور کی، مگر کشمیر ہو یا فلسطین یا کوئی اور کمزور ملک، عملی طور پر اقوام متحدہ کا کردار شرمناک رہا ہے اور اب بھی ایسا ہے۔ وجہ اسلام کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، مسلمانوں کو آزادی نہیں دینی۔ مسلم حکمرانوں بالخصوص پاکستانی حکومت کی بے حسی یا بے وقوفی کہہ لے، وہ اقوام متحدہ کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل ہونے کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اقوام متحدہ سے پہلے 1920 میں انجمن اقوام، جمعیت اقوام، لیگ آف نیشنز کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا تھا، اس کا کردار بھی کچھ ایسا ہی تھا، اور اسی کے بارے میں ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، من ازی بیش نہ دانم کے کفن دزدے چند بہر تقسیم قبور انجمن ساختہ اند۔ فارسی کا یہ شعر ہے، یہ ترجمہ یہ ہے کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ چند کفن چوروں نے قبریں تقسیم کرنے کے لیے تنظیم بنا لی ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور سچی بات بھی یہی ہے کہ اہل کشمیر کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا رشتہ ایمان ہی کا ہے۔ جب رشتہ ایمان کا ہے تو ان سے اظہار محبت اور ان کے ساتھ تعاون صرف اخلاقی ہی نہیں بلکہ یہ مذہبی فریضہ ہے۔ 1990 سے اب تک ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، جو بلا شبہ اچھا اقدام ہے اور اس سے دنیا بھر میں کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ سال میں صرف ایک دن منا لینا کافی ہے؟ نہیں۔ کیسے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ ہر بار ہم بیان سنتے ہیں کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ارے بھائی وہ پتھر کہاں پہ ہے؟ 74 سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ انڈیا نے اینٹ ماری ہے تو ہم اس کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ارے بھائی وہ پتھر رکھا کہاں ہے؟ کب اٹھاؤ گے اس پتھر کو؟ کب مارو گے وہ پتھر ان کو؟ جب آخری کشمیری بھی شہید ہو جائے گا؟ صرف بیان بیازہ تک، بیان بازی تک؟ کشمیر ہم تمہارے ساتھ ہیں، حکمرانہ تمہیں یہ الفاظ عیب نہیں دیتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جہاد کرنا ہوگا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ ذلت اور رسوائی کی پستی میں گرا دی جاتی ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں بالخصوص اہل پاکستان پر فرض اور قرض ہے کہ کشمیر کو بھارتی جبر سے آزاد کروانے کے لیے آخری حد تک کوشش کریں، حتیٰ کہ اگر اس کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑے اسے بھی گریز نہ کریں۔ کفار کے علاقوں میں رہنے والے کمزور مسلمان جن پر کفار ظلم کرتے ہو اور ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں جہاد کو تم نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا ذلیل و رسوا ہونا چاہتے ہو؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرما رہا ہے، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے ظلم سے تنگ آ کر یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی حمایتی دے بنا دے، کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بنا دے۔ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔
انفال کی آیت نمبر 72. یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب ابھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا اور وہاں کے کفار اسلام قبول کرنے والے مسلمان کمزور مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ نے اہل مدینہ کو ان کی مدد کرنے اور نجات دلانے کا حکم فرمایا. اگرچہ اس کا نزول ایک خاص موقع پر ہوا مگر یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے. جہاد ہمیشہ کے لیے ہے. یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ جہاد اب ختم ہو گیا ہے. جہاد قیامت تک رہے گا. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جس سے ریٹائر پیر محمد کرم شاہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جس خطہ زمین پر مسلمانوں پر کفار مظالم توڑ رہے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان کو نجات دلائیں. سچی بات یہی ہے. اس وقت امت مسلمہ کا شاید سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. تقریباً موجودہ سبھی مسلمان حکمران نہایت بزدل ہیں اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرات نہیں رکھتے. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک موقع پر آپ نے ساتھیوں سے فرمایا اپنی آرزویں بتاؤ. ایک صاحب کھڑے ہوئے اتمنى لو ان هذه الدار مملوءات ذهبا انفقه في سبيل الله واصدقه. یعنی میری آرزو ہے. ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا میری یہ آرزو ہے یہ گھر سونے سے بھرا ہو اور میں تمام سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اتمنى لو انها مملوءات زبرجدا وجوہرا فانفقه في سبيل الله وصدق. یعنی میری یہ تمنا ہے کہ میرا یہ گھر موتیوں سے بھرا ہوا ہو اور میں سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. سبحان اللہ کیسے پاکیزہ وہ لوگ تھے. پاکیزہ ان کی آرزویں تھیں ان کی خواہشات کیسی تھی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری کیا تمنا ہے تو ہم کسی دنیاوی ضرورت کا ذکر کریں گے کیونکہ ہماری نظر میں دنیا ہی ہے سب کچھ. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا متلاشی رہتے تھے. ان کی امیدیں بھی انہی کی شایانہ شاید تھیں. اللہ تعالیٰ نیک کام کی سچی آرزو پر بھی کام کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تمنا بتائی. ان صاحبان نے بھی تمنا بتائی کہ میری یہ تمنا ہے میری یہ خواہش ہے. اور ادھر میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تمنا بتائی کہ میری تمنا کیا ہے میری خواہش کیا ہے. فرماتے ہیں میری تمنا یہ ہے یہ گھر افراد سے بھرا ہوا ہو. یہ گھر افراد سے انسانوں سے لوگوں سے بھرا ہوا ہو اور وہ تمام ابو عبیدہ بن الجراح معاذ بن جبل سالم اور حذیفہ جیسے ہوں. جید صحابہ کے نام لیے ان جیسے یہ صحابہ یہ لوگ ہوں اور میں ان سب کو دین کی خدمت کے لیے ذمہ داریاں سپرد کر دوں. مثلا ایک سے کہوں کہ آپ مجاہدین کی کمان سنبھالیں دوسرے کہوں کہ آپ قاضی بن جائیں تیسرے کہوں کہ آپ دین پڑھانے والے مقرر ہو جائیں. یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تمنا ہے. پھر آپ نے ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ان کی طرف باری باری 400 دینار بھیجا سے کہا دیکھ بتاؤ کیا کرتے ہیں. ان جو 4 آپ نے نام لیے نا کون کون سے ابو عبیدہ بن الجراح معاذ بن جبل سالم اور حذیفہ کہ ایسے مجھے انسان مل جائیں تو پھر میں ان کے لیے دین کا کام لوں. کسی کو کہوں کہ جہاد کرو تم کسی کو کہوں کہ تم قاضی بن جاؤ فیصلے کرو کسی کو تم دین کے جو ہے اس پہ لگ جاؤ. پھر آپ نے ان کی عظمت جو 4 نام لیے نا آپ نے اب ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ان کی طرف باری باری 400 دینار بھیجے اور اپنے قاصد اپنے غلام کو فرمایا دیکھ کر بتانا کہ وہ ان دیناروں کا کرتے کیا ہے. تمام حضرات نے کچھ ہی دیر میں تمام مال تقسیم کر دیا اور آپ نے فرمایا قد قلت لکم میں کہا تھا نا یہ سچے اور سچے لوگ ہیں. میں نے جو دینار ان کو بھیجے 400 دینار. ایک ہوتا ہے درہم ایک ہوتا ہے دینار. دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ اور درہم ہوتا ہے چاندی کا سکہ.
تو آپ نے چاندی نہیں بھیجی، سونے کے سکے 400 بھیجے ان کو، اور فرمایا قاصد کے دیکھنا کہ وہ کہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو قربان جو یہ قاصد واپس آیا تو اس نے جواب دیا کہ حضور آپ نے جس جس کو پیسے بھیجے تھے میں نے دیے، سب نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیے۔ دوسروں کا بھلا سوچا، دوسروں کی فکر کی، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، سچے اور سچے مسلمان۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے افراد کی خواہش کر کے یہ نکتہ سمجھایا کہ طاقت بھی ہو، وسائل بھی ہوں، مگر ذمہ دار لوگ نالائق ہوں تو قوم کا حال وہی ہوتا ہے جو اس وقت امت کا ہے، کہ ہمارے پاس میزائل نہیں، کہ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں، کہ ہمارے پاس دفاعی نظام موجود نہیں ہے۔ دنیا کی بہترین جو دفاعی نظام موجود ہے وہ پاکستان میں ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے اندر جذبہ جہاد ہے، ایمان ہے، غیرت ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کے پاس نہیں، ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے جو آج قوم کا حال ہے۔ مسلمان جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور جب ذمہ دار افراد دین سے وفا کرنے والے اور رب تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے تو وسائل نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے مدد سے جناب فاروق اعظم کی سرپرستی میں صحابہ نے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ یہ عقیدت نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنی طاقت سے نہیں لڑتا نہ فتح پاتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے رب کی تائید سے ہی فتح یاب ہوتا ہے۔ ہمارا اصلی مسئلہ جو طاقت اور افراد کی کمی نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ بزدلی اور دین سے دوری ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ یہ کلمات تعلیم فرماتے جیسے بچوں کو لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان نرد الى ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں بخل کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، خداوندہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جائے اور میں دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جانے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ سچی بات یہی ہے کہ جغرافیائی طور پر آزاد ہونے کے باوجود ہم فکری طور پر غلام ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا، غلامی میں نہ آتی ہے کام شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، یعنی جب کوئی قوم ذہنی طور پر غلام ہو تو نہ اسلحہ کام آتا ہے، نہ تدبیریں کام آتی ہیں، نہ منصوبہ بندیاں کام آتی ہیں، البتہ ذوق یقین پیدا ہو جائے تو غلامی کی تمام زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ کر گر جاتی ہے۔ اقوام عالم مسئلہ کشمیر کا معمولی سمجھ رہی ہے، مگر حقیقت میں یہ خطرناک ترین عالمی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 مرتبہ جنگیں ہو چکی ہیں اور آئے روز حالات کشیدہ رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان اور بھارت دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اگر جنگ چھڑتی ہے تو اس کے اثرات صرف برصغیر پر نہیں بلکہ پوری دنیا تک پہنچیں گے۔ لہذا عالمی امن کے ٹھیکیدار اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں اور اہل کشمیر کو حق خود ارادیت دلوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ دوسری طرف مسلم حکمران بالخصوص پاکستان کے ذمہ داران فقط اقوام عالم پر ہی بھروسہ نہ کریں بلکہ دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے کشمیری مسلمانوں کی مدد کریں اور ان کے لیے آخری حد تک جائیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
کشمیر کا یوم یکجہتی منایا جا رہا ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے یہ کچھ معروضات پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا سچا با کردار با عمل مسلمان، با غیرت مسلمان بنائے، بے غیرت نہیں با غیرت بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے تو ہر دن اور رات ہی رب تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، مگر اس نے بعض راتوں، دنوں، مہینوں کو عزت و شرف عطا کیا ہے اور باقیوں سے ممتاز کر دیا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب رجب کا چاند طلوع ہوتا، جس کی آج 3 تاریخ ہے 1443، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام پر عمل کر کے اسی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور رجب المرجب کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے، کتنے جی؟ ایک روزہ رکھتا ہے، میرے آقا سبحان اللہ، اذان کا ٹائم بھی قریب آ رہا ہے، 1 بجنے والا ہے، یہاں پہ 1:45 ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں۔ فرمایا جو ایک روزہ رجب کا رکھتا ہے، رجب المرجب کا، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ کل کا جمعہ شاید آپ نے سنا ہو، دیکھا ہو، اسی حوالے سے ہی گفتگو ہوئی کل رجب المرجب کی بہاریں کے عنوان سے۔ یوٹیوب پر بھی یہ میرا بیان اپلوڈ ہے، اور یہ اسی آفیشیل پیج جو ہے یہ سرمد رضا کے نام سے، یہاں بھی یہ رجب کی بہاریں جو ہے لائیو چلا تھا، وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے رجب میں، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور فاصلہ کتنا ہے پتہ ہے؟ 500 سال تک اگر تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے پھر جا کر وہ پہلے آسمان کو چھوئے گا۔ اتنا فاصلہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ کون؟ جو ایک روزہ رکھ لیتا ہے۔ کوشش کریں رجب میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو 7 روزے رکھے، میرے آقا فرماتا ہے جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اور جو 8 روزے رکھے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے اوپن۔ اور فرمایا جو 10 روزے رکھ لیتا ہے رجب کے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب المرجب کے مہینے میں ایک مرتبہ قل شریف پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا جو ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ 50 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مشکل کام ہے یار۔ رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہا نامی جوید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ ایک مرتبہ قل شریف پڑھ لیں کتنا ثواب ہے۔ فرمایا جو ایک مرتبہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ 3 دفعہ قرآن شریف پڑھے 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ 4 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ 4 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ لے 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں اور ہم اس کی رحمت سے دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے تو میرا رب کہتا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان تجھے کیا ہوا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیوں مجھ سے دور بھاگتا ہے، کیوں مجھ سے دور رہتا ہے، میری بارگاہ میں کیوں نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر بھی دے اور پھر تو مجھ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اتنا رحیم و کریم ہمارا رب ہے، اور پھر بھی ہم اس سے کچھ نہ مانگے، معافی نہ مانگیں، سچی پکی توبہ نہ کریں،
یہ ہماری اپنی بدنصیبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور رجب المرجب میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ حرمت کے صدقے میں اللہ تعالی کشمیر کو آزادی عطا فرمائے، اور جہاں جہاں بھی جہاد مسلمان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں، کامرانیاں، فتحیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور انشاءاللہ یہ اعلان بھی چلو میں ضمن کر دیتا ہوں، شب معراج جو پاکستان میں شب معراج ہے وہ ہے 28 فروری بروز پیر، منگل کا روزہ ہوگا، تو یہ 28 فروری بروز پیر کو انشاءاللہ عشاء کے بعد ہماری جو مسجد ہے مدینہ مسجد سردار جپل چوک بلال گنج لاہور، یہ چودھری ٹینٹ سروس کے سامنے پاسا ٹیول کے پاس ہی ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ عشاء کی نماز یا 7:45 بجے ہوگی جماعت، اور اس کے فوراً بعد گھنٹے کی تقریباً محفل ہوگی، اور اس کے بعد ٹھیک پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 بجے رات کو انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی۔ الحمدللہ سال ہا سال سے یہ سلسلہ ہے الحمدللہ، تو یہ کوشش کریں کہ جو یہاں قرب و جوار کے رہنے والے ہیں وہ یہاں پر مسجد میں مدینہ مسجد میں آ کر، یعنی میری جو مسجد ہے، اور وہاں پر آپ آئیں اور وہاں پر آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، محفل بھی شرکت کریں، اور اس کے بعد 10 بجے انشاءاللہ رات کو پاکستانی وقت کے مطابق، کیونکہ مجھے باہر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے چودھری احمد بھائی وہ بھی باہر ہوتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو دوست یہاں قرب و جوار کے رہنے والے ہیں تو وہ 28 فروری کو بروز پیر عشاء کی نماز یہاں باجماعت ادا کریں، اور پھر انشاءاللہ محفل میں بیٹھیں، اور اس کے بعد 10 بجے انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر کا بھی امید ہے کہ انتظام ہوگا، اس کو سحری کہہ لیں لنگر کہہ لیں جو بھی، تو انشاءاللہ پھر اگلے دن ہم انشاءاللہ 1 مارچ بروز منگل انشاءاللہ ہم روزہ بھی رکھیں گے۔ میرے آقا نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کشمیری مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائے، تمام شہداء بالخصوص شہدائے کشمیر کے درجات بلند فرمائے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے، امت مسلمہ میں دینی غیرت بیدار فرمائے، اور ہمیں اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔